کھڑے ہوتے جیسے حبیب ابن مزاح کھڑے رہے، حضرت سلمان فارسی کھڑے رہے، حضرت مقداد کھڑے رہے، حضرت ابو ذر کھڑے رہے۔ ہم نے یہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، یہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ یہ مجالس برپا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دشمن سجدہ کا، آج جو جناب سجدہ کا دشمن ہے اور ان کے دشمنوں کا حمایتی ہے، اس تک یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اس آقا زادی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے غلاموں میں سے ہم غلام ہیں۔ اگر ہمیں ضرورت پڑی آقا زادی آپ کے حکم پر، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولادیں، اپنی خواتین کی چادریں لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ آقا زادی نے یہ ثابت کیا تھا اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے آ کر۔ آقا زادی کو پتا تھا کہ میں جب تک دربار میں نہیں جاؤں گی حجت تمام نہیں ہوگی۔ آقا زادی کو پتا تھا انہوں نے حق وغیرہ دینا کوئی نہیں ہے، یہ کنفرم تھا آقا زادی کو، کیونکہ وہ آقا زادی ولیہ ہیں، وہ ولیہ ہیں کہ جن کے بعد میں کہتا ہوں ولایت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس آقا زادی کی عزت پہ میں قربان کہ جس کی ولایت کے اوپر تمام ولایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کل میں نے کل کی مجلس میں ایک حدیث جو پڑھی تھی کہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرا پیارا حبیب، اگر میں نے آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا، کیونکہ تفسیر کے وقت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس بہترین ماشاءاللہ آثار پڑھنے والے ہیں، تو میں آپ کی روز تراش کرتا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ مجھے 20 منٹ کا وقت ملا ہے، میں اس سے بھی کوشش کروں گا کہ 2 منٹ پہلے چھوڑ دوں، آغاز صاحب کو ٹائم دوں گا کہ آغاز صاحب دیتے ہیں تاکہ آپ کو فضائل مسائل سنائیں گے۔ لیکن جو آپ کی مجلس سننے کی حالت ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے 40 منٹ کا مطلب پڑھنا پڑے گا تاکہ آغاز صاحب کے لیے ماحول بن جائے گا۔ میں تو روز آپ کو پریشان کرتا ہوں، لیکن اگر آپ اس مجلس کو زینت، کیونکہ صلوات محمد و آل محمد، ماحول کو ہوتے ہیں آپ لوگ مومنین عزتدار بڑی عزت والے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی قدر کیوں ہے؟ آپ مجلس میں آتے ہیں شوق سے، ذوق سے، عزت و احترام سے سنتے ہیں، تو یہ مجلس کی زینت بنتی ہے۔ اور جو ذکر اس کا ہوتا ہے وہ ذکر تو تمام ذکروں کی زینت ہے، وہ ذکر تو ذکر ہے جو عرش پر بھی ہوتا ہے، اور عرش پر وہ خالق بیٹھ کر معصوم ملائکہ کے درمیان بیٹھ کر ان کے فضائل پڑھتا رہتا ہے۔ سے سنا کریں تاکہ باہر والے آنے والے جو دیگر مومنین ہیں ان کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ جو مجلس سے علی ابن ابی طالب یا معصومین علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں جو وہ ہستیاں ہیں کہ ہم ہر گلی ہر چوک میں ان کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ وہ بھگوڑے ہیں نہ ان کی عصمت پہ کوئی داغ اور دھبا ہے۔ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو بھاگ جایا کرتے تھے اور اتنا بھاگتے تھے کہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، اور اتنا مدینے سے بھی دور کچھ بھاگے تھے، اور کچھ آنے والی عورتوں کو آ کر کہتے تھے اماں یہ مدینے کو رستہ کدھر سے جاتا ہے، اور کوئی 3 دن تک واپس مدینہ پلٹ کر 3 دن کے بعد مدینہ میں آئے تھے۔ کچھ لوگ تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو فاتح احد بدر و خندق و حنین ہے، جو فرماتا ہے کہ مجھے موت سے ایسے ہی انس ہے جیسے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے انس ہوتا ہے۔ ہمارا وہ مولا ہے، ہم بھگوڑوں کو ماننے والے نہیں ہیں جو احد و خندق و بدر و احد و حنین وغیرہ میں بھاگتے رہے، ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کے ماننے والے جو انا و علی من نور واحد، جو انا و علی من نور واحد ہیں، وہ ہیں کہ جن کی مثال الحسین منی وانا منہ، الحسن منی وانا منہ، انا و علی من نور واحد، الفاطمہ بزہت منی، جن کے قصیدے قرآن کا بھی الرحمن علم القرآن خالق الانسان کی صورت میں پڑھا ہے، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر کی صورت میں پڑھ رہا ہے۔ مجھے شمس کی قسم، یعنی میرا پیارا حبیب، یعنی اس آیت میں اللہ نے
والشمس والضحا، سرکار کے چہرے اقدس کو فرمایا ہے والشمس والضحا، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، شمس ہے میرا پیارا حبیب، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، والشمس والضحا والقمر اذا تلا، اور ان کے اس چاند کی قسم جو اس شمس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں رسول آگے آگے چلتے تھے، علی پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور یہ ثابت کر دیا اس آیت کے ضمن میں میرے مولا نے کہ شمس آگے آگے جا رہا ہے، یہ قمر پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جب مدینے کی گلیوں میں کفران کے بچوں نے، جب مکے کی گلیوں میں بھی کفران کے بچوں نے، طائف میں بھی جب پتھر مارے تھے
کہا یہ ہے میرا مولا اور آپ کا مولا، کیا چاہتے تو جب گھر میں حملہ کرنے کے لیے آئے تھے آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے، اگر رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی تو میرے دوستو ان کے ساتھ وہ ہوتا کہ ان کو رہتی دنیا تک نہیں معاشر تک مولا کی، اس مولا نے مرد و حارس و انتر کو واسطے جہنم دیا تھا، ان کے مقابلے میں یہ کچھ نہ تھے، لیکن صبر بتانا تھا، صبر کہ یہ صبر تو بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتے، اپنے قاتل کو بھی، اپنے قاتلوں کو بھی کھانے کھلاتے رہے، مہمان نوازیاں کرتے رہے، دین پہنچایا۔ کسی بھی گھر میں قضیہ ہو جانا میرے دوستو، اس گھر میں لوگ رشتہ دار ہمسائے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہی اعلان ہوتا ہے، لیکن اللہ جانے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی غربت کی قسم کہ وہ مظلومہ ہے، ہر محلے میں چوک میں اعلان ہوتے، مساجد میں اعلان ہوتے، فلان گھر میں فلاں بن فلان کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے بجے اس کا جنازہ اٹھے گا، تمام اہل اسلام سے اس میں شرکت کی صدا ہے۔ یہ واحد کائنات کی مظلومہ آزادی ہے جو بے دردی سے جس کو شہید کیا گیا، نہ اعلان ہوا، نہ مولا نے کسی کو بلایا جنازے میں، اللہ جانے ڈر گیا تھا، میرے مولا کو سارے جانتے ہیں مولا کا ڈر تھا، یہ کمینے کہیں قبر کو نہ کشائی کرتے ہیں، یہی ڈر تھا میرے مولا کو، کئی جگہ میرے مولا نے قبر کے نشانات بنائے، کئی جگہ قبریں بنائی، اتنی مظلومہ ہے آج تک جس کی قبر کے آثار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بقیہ میں ہے، کوئی کہتا ہے آقا زادی کی قبر اپنے بابا کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے کہاں ہے، کوئی کہتا ہے کہاں ہے، اللہ جانے میری مظلومہ آقا زادی کی قسمت، وہ مسائل ہیں آقا زادی رو رو کے فرماتی ہے، صحبت علیہ مسائلون لوانا صحبت علیہ سرنا علیہ بابا مجھ پر اتنے مسائل آئے، اگر دنوں پہ آتے سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے، رو رو کے فرماتی تھی بابا میں ضعیف ہو گئی ہوں، 18 سال کی عمر میں آقا زادی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، آقا زادی کا پہلو شکست تھا، اتنی مظلومیت تھی، مدینے والے کہتے تھے یا علی سیدہ کو کہو یا رات کو روئے ہم دن کو آرام کریں، یا دن کو روئے ہم رات کو آرام کریں، وہ مظلومہ جس کے لیے میرے مولا نے بیت الحسن تعمیر کیا تھا، پہلا امام باقا مدینہ کے باہر ایک جگہ وہ درخت تھا، آقا زادی جو حسنین کو لے کر آ جایا کرتی تھی، کبھی ایک کو گلے لگا کے روتی تھی، کبھی دوسرے کو گلے لگا کے روتی تھی، یاد کرتی ہوگی حسن بیٹا میں تو اس بے دردی سے شہید ہوئی، اللہ جانے تجھے کیسے بے دردی سے ظالم شہید کریں گے، تیرے جنازے پہ تیر مارے جائیں گے، تجھے دفن نہ ہونے دیا جائے گا نانا کے پاس، پھر فرمایا ہوگا اے میرا حسین بیٹا، میرے حسن بیٹے کے تو جنازے پہ تیر مارے گئے، تیرا جنازہ تیروں کے مسلح پہ ہوگا، نہ تجھے غسل ملے گا، نہ تجھے کفن ملے گا۔ آقا زادی اپنی بیٹیوں کے مسائل کو یاد کرتی ہوگی اور رو رو کے کہتی ہوگی میں 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہوں، تو کئی گھنٹے کبھی شرابی کے دربار میں، کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی شام کے درباروں میں، اور محمد وآل محمد صلوات واجب لال صلوات پڑھو۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 30 مرتبہ کل شریف حاجی در مرحوم کے درجات کے لکھا پہ پڑھیں۔ بسم اللہ۔
فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ. اور دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو. چوتھے مصر میں آپ نے توجہ کتنی ہے، اور اسی میں ماشاءاللہ سے داد دوں گا کہ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ. اور دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، ارے حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. اور بہلول خود بیچ رہا ہے زمین پر، بہلول خود بیچ رہا ہے زمین پر، تیری گلی کا بولا بھی بالا ہے فاطمہ، تیری گلی کا بولا بھی بالا ہے فاطمہ. اور حق یہ ہے کہ غریب کا حق کھاتی ہے دنیا، حق یہ ہے کہ غریب کا حق کھاتی ہے دنیا. اور مشکوک کے چہرے سے عشق کھاتی ہے دنیا. اور جس بی بی پاک کے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، آج بھی زہرا کا نمک کھاتی ہے دنیا. فاطمہ زہرا کے بلند صلوات. آپ آئیں اور خوبصورت انداز سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. محمد اور محمد انصار صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. گرامی سب کو معلوم ہے کہ مجلس اذان جن کی نسبت ہے ہمیں فاطمیہ سلام اللہ علیہ اور ان کے توسط اور وسیلے سے برائے ثواب حاجی حضرت مرحوم اور بالخصوص روضہ خیر الواقعوں اور اس کے امیر کی نگراں مرحوم محمد صلاح المومنین کے جات کے لیے کیونکہ ہمارا یہی یہ دین کو شہر ہے، یہی ذات راہ ہے، یہی ہمارا سفر آخرت ہے، اور یہی ہمارا اڑنا اور بچھونا ہے. وہ ذات دلوں کے بید جانتی ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ذات قاضی الحاجات قاضی المہمات. اس ذات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے بتاؤ میں جواب دوں گا. تو ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جس محفل کی میں نے عرض کیا نسبت ہے خانوادہ تطہیر سے، خانوادہ عصمت و طہارت سے. پچھلی محفل میں یہ بات کئی بات کر چکا ہوں کہ یہاں آنا ایسے آنا ہے، بندہ یہ سمجھے کہ وہ کربلا بیٹھا ہوا ہے، بندہ اپنے ذہن میں رکھے وہ نجف میں بیٹھا ہوا ہے، بندہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے. جنت کی ہے حسن و حسین سید شباب الجنہ. تو لہذا اس دعا سے ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں جس دعا کے بارے میں بھارت سے دعا نے فرمایا ہے کہ کوئی اور دعا قبول ہو نہ ہو، ایک دعا ایسی ہے جس کی قبولیت کی میں محمد سند دیتا ہوں، اور وہ دعا ہے ہم ہمارے اوپر خلوص دل سے صلوات پڑھنا. فخر دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے. کسی نے کٹے امام سے پوچھا مولا مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ پریشانی دور ہو جائے، مالی پریشانی دور ہو جائے، فقر دور ہو جائے، غربت دور ہو جائے. تو آپ نے فرمایا میرے اور میرے خاندان پہ خلوص کے ساتھ صلوات پڑھا کرو. نام لیتا ہوں، آخر میں پھر نام لوں گا تاکہ ہر انسان کے ذہن میں ہو.
سوداگر خان مرحوم اور ان کی اہلیہ دختران پسران جتنے بھی ان کے بیٹے بیٹے دنیا سے گئے ہیں، امیر افسر اور ان کی اہلیہ حاجی زوار بہادر خان اہلیہ اور ان کی دختران الحاج محمد حسن جعفری، حاجی لیاقت علی مرحوم، حاجی زوار اختر عباس، خصوص حاجی زوار اظہر حسین اور زوجہ حاجی سہیل عباس خان۔ ایک مرتبہ پھر ان کی بلندی درجات کے لیے اور بانیان مجلس اور مسجد کے ہمسائے اور اس مسجد سے متعلق جملہ مومنین مومنات جو ان سبوں کی زینت ہوتے تھے، جن محفلوں کی رونق ہوتے تھے، یہ صف اعزاز کے بیٹھ کے آپ قصہ دیتے تھے اس خاندان کو، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ اپنے اذان اور اپنے روح کو گرمائے، زبانوں کو بدتر فرمائے محمد والے اللہ اللهم يا مقلب القلوب والابصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال والحمد لله الذي نور قلوبنا بالفضائل والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا حبيبنا العالمين والسيد المرسلين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي قيل بحقه في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيد الرضي الوالي الولي الحاكم بالنص الجلي وخليفة النبي الإمام الحبيب الساجدين القبلتين ووسيلتنا في الدارين وردت له الشمس مرتين مولانا ومولى الكونين بالحسنين الشريفين الإمامين الكريمين الشهيدين الضارب بالسيفين والتعاون بالرمحين ضربت وليين يوم الخندق يبصر من عمادة السقرين والصلاة والسلام
المعصومة الصديقة الكبرى والراضية المرضية الشقية يوم الجزاء المجروحة المحزونة المغمومة المظلومة الكريكر وذي محرومات التي قالت لا قبر أبيها وبعد وفاة أبيها ومحمدا زخمیت اپنے والدی قبر ترکے علی بابا میں سجے ہاتھ نال تسبیح بابا بیٹا موسر مارے بابا میں جاگیرہ تک کوئی ارمان نہیں من فتق تک کوئی افسوس نہیں بابا اس سے جاتے جتنے ممبر چھوڑ کے میری پیشانی جملہ ہوئے بابا میں 4 گھنٹے مجرمہ واگو کھڑوتی اللہ لڑکے پہ سن لیو میں پڑھ چھوڑے آئے کون کھڑوتا ہے بی بی نے کھڑوتی میں آیت تدہیر کھڑوتی ہے سورت کوثر کھڑوتی ہے سورت دار کھڑوتی بابا حق نہ دے مرا کوئی ارمان نہیں بابا میں روندی ابھی یکو ہستے آئے بابا حق نہ دے مرا میں سوالے بڑھ کے گیا خالی بلیا بابا حق نہ دے مرا میں کھڑوتی رہیا بیٹھے رہے بابا میں روندی امی کو ہستے آئے جد بی بی چھٹ کے زمین دے جھڑ پئی ایک کمینہ دے اٹھی تیرے بابے دا دربار نہیں سیدوں یہ بی بی اپنے بابے دی قبر کے آن کے گلے کر کے دیئے بابا تیڑا نا اتنا مبارک ہے جیڑا زمانے دے تیڑا نا جاوے آؤ دے دکھ بھولو ہے نیان مائے تیڑی دی بطول بابا وہ سبت لیا مسائب النونا سبت لیا مصر لیا لیا قدیم ذاکر پڑھ دیا مجھے نبی بیروں دی ولی چند قدم دے فاصلے تے مسجد دے سامنے بی بی دے گھر رہے جدہ واپس ولی گئے دیوار دی ٹیک نال بی بی ولی جدہ گھر دے دروازے دے آئیے بچی استقبال کر کے آدھی اماں روزی ولی حق ملے آئیے کوئی ازاداروں بی بی اپنی دین مخاطب ہو کے آدھیے میں کو پتا کتا کوئی ارمان نہیں ایک ویلا آیا ماں یادے میڈے پتر دے قتلی مسلمانہ رکھی مسجد وچ روز اس بات آج مائے گئیا کال جائے منوائے بارج باج رالے شرابیاں دی روحوں سے معود دکا اللہ الرحمن الرحیم نواجی اللہ علیہ الزبان موردس آفضل بیتی ویتاہر معلوم تکینا
کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. بعد میں کہ شہادت کی فرمائش ہے کروں گا میں پنجابی میں بعد میں اللہ پاک آپ کی یہ زحمات قدم قدم اس کو اللہ بارگاہ محمد سے عبادت شمار کرو. تو عرض کرتا رہتا ہوں یہی ہماری حیات ہے, یہی ہماری نجات ہے, یہی ہمارے لیے ویسے ثواب ہے, یہی ہمارا سرمایہ ہے, یہی ہمارا اور بچونا ہے. ہم غمیوں میں بھی انہیں کو یاد کرتے ہیں, خوشیوں میں بھی. یہ سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے, انہیں کے صدقے سے ہے. مسجد آباد ہیں حسین کے صدقے سے, اذانیں ہیں حسین کے صدقے سے, نمازیں ہیں حسین کے صدقے سے, ہم سب کا دین ہے حسین کے صدقے سے, ایمان حسین کے صدقے سے, اسلام حسین کے صدقے سے, قرآن حسین کے صدقے سے. آیت تطہیر پڑھی ہے انما اللہ کا ارادہ ہے, انما پر میں حسر ہے, یہ ارادہ ہے, جب سے اللہ ہے اللہ کا ارادہ ہے. لیکن کب سے اللہ کے لیے زمانے کی کوئی قید نہیں ہے. وہ زمانوں زمانیات سے پاک ہے, مکانوں مکانیات سے مبرہ ہے. اس کے لیے جسم کی ضرورت ہے, جسم و جسمانیات سے منظر مبرہ ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے. یہ معنی نہیں کرنا کہ تمہیں رجس سے دور رکھے, رجس کو تم سے دور رکھے. کیونکہ یہاں اہل بیت یہاں ہمارے رجس کا تصور بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا. دو چیزوں کے بارے میں عالم اسلام کے درمیان اب تک اختلاف ہے. میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں, ایک مفہوم کے بارے میں اور ایک مصداق کے بارے میں. مفہوم ہوتا ہے کسی آیت کا حدیث کا ترجمہ, ٹھیک ہے جی. اب وہ ترجمہ اور مفہوم کن پہ ہٹ آتا ہے اسے مصداق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آنا مدینہ تو لینے والی اور بابوا, یہ تو واضح ہے. محرم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے, یہ بات واضح ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس شک کو دور کرنے کے لیے سینکڑوں مرتبہ پیغمبر نے باپ کا نام لے کر بتایا. علی نے خود اپنا تعارف باپ کے نام سے کرایا تاکہ یہ شک نہ رہے, اس لیے کہ ہزاروں لوگ اپنا نام علی رکھ لیتے. ٹھیک ہے, اس آیت کے اندر بھی, آیت ولایت کے اندر بھی بہت سی چیزوں کی اللہ نے خوبیاں بتائی ہیں, صفتیں بتائی ہیں, شرائط بتائی ہیں کہ یہ شرائط تلاش کرو, یہ خوبیاں تلاش کرو, یہ صفات تلاش کرو. جہاں جہاں یہ پائی جاتی ہیں ان کو آنوں پر وہ اس کے مصداق ہے. مثلا میں ایک آیت کا ترجمہ کرتا رہتا ہوں, بہت پڑھتا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ نے کچھ مومنین سے سودا کیا. من المؤمنین, کچھ مومنین سے. کس چیز کا؟ انفسہم و اموالہم, ان کے نفس لیے ہیں, ان سے مال لیے ہیں. بأن لہم الجنہ, بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے. اب اللہ نے یہ نہیں کہا, نام نہیں لیا کہ میں نے جنت کس کو دی ہے. مال لیا ہے, جان لی ہے. اس کے بدلے میں سودے میں چار چیزیں ہوتی ہیں نا, بیچنے والا, خریدنے والا اور وہ جنس اور وہ نقدی. ٹھیک ہے جی, یہاں خریدنے والا اللہ ہے, بیچنے والا ہے کچھ لوگ ہیں, ان کا اللہ نے نام نہیں لیا, ان کا کہا اپنی جان اور مال میں خریدتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بدلے میں نقدی اللہ نے کوئی نہیں کہا میں آپ کو جنت رحم الجنہ, میں اپنی جنت ان کے لیے مخصوص کر رہا ہوں. آگے اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں, میں اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے یہ بات پڑھ رہا ہوں. آگے اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ میں ہر ردو فتو سے سودا نہیں کرتا ہوں, جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں ان سے میں خالص سودا کرتا ہوں. تو خوبیاں کیا ہے؟ خوبیاں کیا ہے؟ کہا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ میرے راستے میں وہ قافلہ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں. اب وہاں سارے گئے ہیں جو گھر سے گئے ہیں, میدان میں گئے, ان کے مقابلہ سارے آتا ہے. آگے کہا کہ فقط میدان میں جانا کافی نہیں ہے, دوسری شرط یہ ہے یقتلون, وہ میرے راستے میں قتل کرتے ہیں, یعنی دشمنوں کو قتل کرنا بھی ضروری ہے. اب ہو سکتا ہے اس میں بھی بہت سے لوگ آ جائیں جنہوں نے قتل کیا ہو. آگے کا تیسری شرط بھی ہے وَيُقْتَلُونَ, قتل کرنا کافی نہیں ہے, میرے راستے میں شہید ہونا بھی ضروری ہے. وَيُقْتَلُونَ یعنی قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو جاتے بھی ہیں. اچھا, یہاں تک سارے تھے.
اب اسی شرط لگائی ہے نا یقتلون والی، یہاں سے سب کو نکال دیے، انبیاء کو بھی نکال دیے، کوئی نبی میں جنگ میں قتل نہیں ہوا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی حالت جنگ میں، میدان جنگ میں، کارزار میں، رن میں شہید نہیں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر گرامی کی بستر پہ حضرت علی کی مسجد میں یہ کہ جی میدان میں گولی ہے، تو پھر وہ گھرانہ تلاش کرو وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ نے جان بھی لے لی ہے، جن سے اللہ نے مال بھی لے لی ہے، وہ خدا کی راہ میں جنگ بھی کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو جاتے بھی ہیں، وہ گھرانہ تم نے تلاش کرنا ہے جنہوں نے سب کچھ دے دیا ہے، اپنا گھر بار سارا سرمایہ اور پھر رائے خدا میں شہید ہو گئے ہیں، وہ سوائے حسین ابن علی کی آپ کو گھرانہ نہیں۔ اب مفہوم کیا تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے؟ مصداق کیا ہے؟ جو آیت کن پہ نازل ہوئی ہے؟ اس آیت کے مصداق کون ہے؟ یعنی آیت کن پہ صادق آتی ہے؟ کہ ان پہ صادق آتی ہے جنہوں نے سب کو ذرائع خدا میں، اللہ نے ان کی محبت میں قناعت بنائی تھی، انہوں نے اس کی محبت میں قناعت کو اڑا دیا ہے۔ آج سمجھ آ گئی میرے بزرگ بھائیوں؟ تو اب اسی طرح آیت تطہیر کے ایک ہے مفہوم کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، جب سے اللہ ہے کہ اے اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب تم سے دور لے جائے، دور رکھے، ٹھیک ہے کیا انتم الرجس کو تم سے دور رکھے۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج ہوتا ہے تو تاریکی ہٹ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، یہ مفہوم ہے اس کا، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب یہ ہے مفہوم۔ اب یہ کن پہ نازل ہوئی ہے اس کے لیے ذرا میں ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی طرف جانا پڑے گا، ماشاءاللہ پوچھنا پڑے گا اس آیت میں کون سے، میں حدیث کے ساتھ نہیں پڑھتا ہوں، آپ سارے پڑھتے رہتے ہیں حدیث کے ساتھ، یعنی چادر والی حدیث، چادر والی روایت۔ پیغمبر کھا رہا ہے کا بیٹی میں بدن میں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، بدن اور ہوتا ہے، جسم اور ہوتا ہے، اتنا ایسا اور ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جسم ہوتا ہے، یہ سر ہوتا ہے، سر اور دھڑ سے مل کر انسان مکمل ہوتا ہے۔ نبی نے کہا میرے بدن میں مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، سر کا نام نہیں لیا اس لیے کہ نبی کو دماغ میں کمزوریاں نہیں آتی ہے بابا۔ میں اپنے بدن میں کچھ کمزوری بیماری نہیں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، خاصا یہ انسان کا اللہ نے قناعت دل پہ بنائی ہے تاکہ پہچانا جائے، دن بنایا، رات بنائی، ٹھیک ہے جی، صحت بنائی، بیماری بنائی، امیر بنایا، فقیر بنایا، غریب بنایا، امیر بنایا، شرافت بنائی، کمیونگی بنائی، اور بھی گورا بنایا، کالا بنایا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہوتی رہے۔ مجھے صاحب سے یہ بتائے اگر شرافت نہ ہوتی تو کمینوں کا کیسے پتہ چلتا، رات نہ ہوتی تو دن کا کیسے پتہ چلتا، صحت نہ بیماری نہ آتی تو صحت کا کیسے پتہ چلتا، ٹھیک ہے جی، تو غربت نہ آتی تو انسان کو امیری کا کیسے پتہ چلتا۔ اللہ نے اس کائنات کی معرفت کے لیے ضد و پیسے بنایا ہے۔ مجھے ہر میری بات کی طرف تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کا مصداق تو آپ کو پتہ چل گیا، مفہوم تو پتہ چل گیا، اب ذرا مصداق کو دیکھتے ہیں۔ بیوی فرماتی ہے کہ پیغمبر داخل ہوئے، دوسری روایت یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، کس سے؟ اس بیوی سے جس کو پیغمبر نے صدیقہ فرمایا ہے۔ میں بس آگے بات کو میں گفتگو اتنی تبھیت کر رہی اپنی گفتگو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ کہا کہ میری بیٹی واقعہ میں بدن میں نقاہت، کمزوری، ذوق محسوس کر کی بل کے ساتھ یمانی، مجھے یمنی چادر دے دیجیے۔ یمنی چادر کا بڑا ایک مقام ہے، اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے اس کی دیت دینا پڑے تو 1000 یمنی عملہ اس کو دینا پڑتا ہے، یا بعض روایات میں 100 ہے یمنی عملہ، یعنی وہ بڑے قیمتی عملے ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب آپ ظاہری خلافت پہ متمکن ہوئے تھے تو آپ نے جتنے بھی آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے آپ نے سب پہ ایک یمنی چادر دی تھی، عبدالرحمن بن ملجم اور ان کو آپ نے 2 چادریں دی تھی اور اس سے 2 مرتبہ حلف لیا تھا، 2 مرتبہ اس سے بیعت لی تھی۔ لوگوں نے پوچھا بعد میں جب اٹھ گئے، کہا مولا آپ نے اس سے 2 مرتبہ بیعت لیا اور اس کو 2 انعام دیے، تو مولانا نے کہا کیونکہ یہ میرا قاتل ہے اس لیے میں نے اس پہ احسان کیا۔ تو لوگوں نے کہا مولانا جب آپ کو پتا یہ قاتل ہے تو آپ اس سے انتقام لے لیں۔ تو
مولانا نے کہا نہیں، جب تک جرم سرزد نہ ہو اس کی سزا نہیں ہوتی. اس نے خود بھی بدبخت نے پوچھا تھا کہ مولانا مجھ سے بار بار آپ بیٹھ کیوں لے رہے، مجھے ان سے ہٹ کے نام کیوں لے رہے. مولانا نے کہا میں علم محمد سے جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے. اس نے کہا مولانا یہ لے میری تلوار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ وقت ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں، ابھی آپ میری گردن یہاں کو جدا کر دے. مولانا نے کہا نہیں، جرم سرزد ہونے سے پہلے اس کی سزا نہیں. یہ کتنا قریب خاندان ہے، تو جو فرمایا آپ نے. اچھا چادر آپ نے دی، آپ سوئے، اس کے بعد جیسے آپ لیٹے اتنے میں امام حسن آئے گا، دسی گزرا، السلام علیکم امام جان، سلام آپ پہ. یہ طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سب سے پہلے گھر والوں پہ تربیت ہے نا، یہ خاندان تربیت ہوتی ہے، مجلس بھی تربیت ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ امام جان مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے خوشبو آ رہی ہے، شاید میرا نانا یہاں ہے. ہاں بیٹا آپ کے نانا چادر کے نیچے آرام کریں. آپ نے ایسے نہیں کہ آپ چپ کر کے چلے گئے اندر. کہا نانا جان مجھے اجازت ہے آپ کرو، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی داخل ہو جاؤں. داخل ہو گئے، تھوڑی دیر سے حسین ہے. کہا نانا جان مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں وہ آپ کے بھائی کے ساتھ چادر کے نیچے آرام فرما ہے، آپ کی چادر کے قریب آئے. سارا تجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، جب چادر کے قریب ہے تو کہا نانا میں آ سکتا ہوں. آ جائے بیٹا، آپ کا چادر کے نیچے تھوڑی دیر بدل ہی جائے. اور کہا کہ فاطمہ سلام، مجھے ایسا لگتا ہے میرے بھائی محمد جان کے موجود ہے، اس لیے کہ میں خوشبو نبوت محسوس کر رہا ہوں. خوشبو کس چیز کی خوشبو کی؟ یہ محمد کی ہے، ولایت کی ہے، نبوت کی ہے، رسالت کی خوشبو ہے، عصمت و طہارت کی خوشبو ہے. اب آرام کرے آپ کے بیٹوں کے ساتھ. ماں مردے کا تھا حاضر کے ساتھ چادر کے لیجیے آپ کے بیٹوں کے ساتھ. وہ میں آرام، آپ بھی آئے، علی بھی آئے. اب بیٹے ہیں، کہا میں آ سکتا ہوں، آپ بھی اجازت لے کر اندر ہے. بی بی کہتی ہے کہ جب یہ چاروں چادر کے نیچے ہے صبح آتے تو نہ کے ساتھ پھر میں بھی چادر کے قریب آئی. جب میں بھی چادر کے قریب ہے میں نے بھی اجازت مانگی کہ بابا جان میں اندر چادر کے نیچے آ سکتا ہوں. اب اس کی روایت یہاں سے خود بی بی سے ہے. بی بی کہتی ہے جب ہم سمت اکتملنا جمیعاً تحت النصاب، جب ہم پانچوں چادر کے نیچے مکمل ہو گئے، اکتملنا یہ کمپلیٹ تکمیل، ٹھیک ہے جی. تکمیل کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی. یوم اکملت لکم دینکم، آج دین کی تکمیل ہو گئی ہے. چھوٹے بھائی میں نے بلایا کیا کہ یار فلم وقت تمنا، جب ہم مکمل ہو گئے، یعنی پانچوں کے علاوہ کسی اور کے آنے کی ضرورت ہے. یوم اکمل تو ترجمہ آپ بتانے ہی پڑتے رہتے ہیں نا، نقاط کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یوم اکمل تو لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے. آپ نے کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کے آنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے، قرآن میں خاتم الکتب ہے اور نبی خاتم النبیین ہے. اچھا خاتم المرسلین ہے. فلم اکتملنا جمیعاً تحت النصاب اخذ برسول اللہ وطرف الکتاب وما بید الجمنہ السماء، جب ہم پانچوں چادر کے نیچے مکمل ہو گئے اس وقت میرے بابا نے چادر کا کونا آسمان کی طرف اٹھایا، اس کو بلند کیا اور آپ نے عرض کیا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت. یہ ہے میرے. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، ابھی میری بات کی تکمیل نہیں ہوئی ہے کیونکہ اصل نقطہ آگے ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جبریل تو زمین پہ چل رہے. جبریل امین زمین پہ آئے، ٹھیک ہے جی. جبریل امین کو اللہ نے جب نازل کیا کہا کہ لہو یا ملائکۃ یا سبحان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت النصاب. اے میرے عرشی مخلوق، اے میرے عرش کے واسیوں، ملائکہ عزت کی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے. اللہ بغیر قسموں کو بھی بات کہہ سکتا کہ اس کی ضرورت کے علاقوں نے شہن کر دیا تو قرار کرتا نہیں. کہا جتنا یہ خاندان عظیم ہے اس لیے میں خالق اپنی عزت کی قسم کھا کر ان کی عظمت کو دنیا کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ خاندان اتنا عظیم ہے کہ مجھے اپنی عظمت کی، ان کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے میں خالق کو اپنی عزت و جلالت و عظمت کی قسم کھانی پڑتی ہے. لوگ جان لو جان لو جان لو، یا ملائکہ
سکان السماواتی میرے عرش کے بادشاہ و رہائش انی ما خلقت السماء مبنیۃ میں نہ آسمان بناتا نہ میں تحت الثری بناتا نہ پہاڑوں کی بلندی بناتا نہ زمین کی پستی بناتا نہ رات کی خاموشی بناتا نہ دن کی گرمجوشی بناتا نہ عرش بری بناتا نہ فرش زمین بچاتا نہ تحت الثری بناتا نہ سدرۃ المنتہا بناتا نہ کعبہ کا حسین او ادنا بناتا نہ جنت ماوا بناتا نہ زمزم و صفا بناتا نہ آدم و حوا بناتا نہ مکہ و منا بناتا نہ دریا سمندر ہوتے نہ خضر سکندر ہوتے نہ صحاب و جبل ہوتے نہ نشیب و فراد ہوتے نہ ملائکہ و کرمین ہوتے نہ انبیاء و مرسلین ہوتے نہ اولین و آخرین ہوتے ان پانچوں کی محبت کے صدقے میں نے سب کچھ ان پانچوں کی ولایت کے صدقے میں ان پانچوں کی محبت کے صدقے میں الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر جب جبریل آئے تو کہا گیا ہے اللہ کے حبیب اللہ تبارک و تعالی یقرأک السلام و یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لك انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو تحیت و اکرام کے ساتھ مخصوص کرتے ہوئے اپنی طرف سے آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کی شان میں آیت تطہیر کو نازل فرما. پتہ چل گیا کہ اس کا آیت کے مصداق کون ہے، مفہوم کیا تھا، مصداق کیا ہے، کن پہ نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، شان نزول کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہر بات کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے. ایک شان نزول یہ کہ اب یہ تو چادر کی بات تھی، پھر پیغمبر نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے مبارک میدان میں گئے. وہاں جانا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سچوں نے جانا ہے. کیا کرنا ہے آگے آپ کو پتہ ہی کیا کرنا ہے، آپ کسی لیے جانا ہے. میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کرو گھر جا کے کرو، آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ہے، ہمارے اوپر اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ گئے تو کیسے گئے؟ اب کوئی تاریخ دان، کوئی مفسر، کوئی مورخ، کوئی محقق جس نے آج تک کتابیں لکھی ہے آج تک ڈنڈی مارنے کے باوجود یہ نہیں بتا سکا کہ ان پانچوں کے علاوہ بھی اور میدان مبارک میں گیا. ٹھیک ہے، ہمارے اہل سنت آج تک مولود کو پڑھ رہے ہیں. پنجتن کی صداقت کو سلام. اللہ نے جب مبارک میدان میں گئے تو آپ نے سلمان فارسی کو بھیجا. ٹھیک ہے جی، اور بھی تھے صحابہ وہ بھی جا سکتے تھے. سلمان فارسی کو بھیجا، کب اس میں بھی غور کیا آپ نے؟ جی کچھ سمجھ آ رہی غلط کوئی نہیں، چوپ ہی ہو گئے سارے. یار 1.25 صحابی جائے تھے مدینے تو کا سلمان فارسی کیا ہوئے کب سنے نہیں. اللہ نے کہا کم از کم جو کہ سچوں نے جانا ہے میدان میں تو کم از کم ایسے صحابی کو جانا چاہیے کم از کم میری البیت میں شامل ہوگا. سلمان بن اس طرح نہیں جس طرح پینٹر پاک ہے، کردار اتنا عظیم ہے کہ میں نہ البیت تو میری البیت میں شامل. اس کو بھیجا جاؤ فلان درخت کے سامنے ببول کا درخت ہے، اس جگہ کو صاف کرو، اوپر چادر بچھاؤ، گرمی تھی نیچے کانٹے صاف کیے. اس جگہ گئے، جب میدان میں گئے تو آپ نے حسین کو گود میں لیا، حسن کو انگلی ساتھ لیا، پیچھے جناب فاطمہ زہرا ہے، اس کے پیچھے علی مرتضیٰ ہیں، آگے محمد مصطفیٰ ہیں، گود میں حسین حسن اور حسین ہیں. اب میدان میں جانے لگے. جب میدان کے اندر پہنچے اس وقت آپ نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف کیا اور بارگاہ عادیت میں عرش پرواز ہوتے ہیں. پروردگار اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میری اہل بیت جس سے میں میدان میں. چادر کے نیچے والی بات تھی اور یہ میدان میں بات تھی تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ چادر کے نیچے کون کون تھا. میدان میں آ کر اس روایت کو جو میں نے پڑھا محدث قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان کے اندر لکھا ہے. تمام مفسرین نے اس بات کا لکھا ہے. کوئی لفظ رسول بن کے جا رہا ہے، کوئی علی نبی کی بیٹی بن کے جا رہا ہے، کوئی نبی کی بیٹی بن کے جا رہے ہیں. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں سارے سچے ہم کسی کی صداقت کی نفی نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی وہ مذمت نہیں کرتے ہیں. سارے سچے ہیں لیکن صداقت کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے، اتنا بلند ہونا چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہے. اس معیار پہ یہ 5 صادق ہے، باقی صادق ہے. ہم کسی کی نفی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سارے صادق ہیں، مدینہ میں سچے ہیں، سب ہیں، وہ سارے اپنی جگہ سچے ہیں. لیکن جو معیار مبارک کے میدان میں جانے کے لیے اللہ کو درکار ہے وہ 5 کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا جاتا. تو پتہ چلا چادر وال اندر بیٹھنے والے سچے اور ہیں، چادر کے باہر بیٹھنے والے سچے ہیں. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس
اگر سب کو اللہ نے اتنا ہی معیار کا حق کو بلند رکھنا ہوتا تو اللہ کبھی قلب حسن نہ لاتا ہے. صرف اور صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اگر تم سے رزق کو دور یہ قلب حسن کیونکہ نبی کرتا ہے. آیت ملاک میں بھی انما ولیکم اللہ، تین ولایتیں ہیں جو دائرے کے اندر حسن کے اندر ہے، باقی ولایتیں باہر ہیں. تو باہر والی ولایتیں اور ہیں، اندر والی ولایتیں اور ہیں. معیار حسن کا یہی ہوتا ہے کہ جو ولایتیں اندر ہیں وہ باہر نہیں ہے، وہ جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. جو باہر والی اور ہے، یہاں بھی یہی ہے، جو چادر کے نیچے ہے وہ اور ہے، جو چادر سے باہر ہے وہ اور. جب جبرائیل نے کہا کہ میں یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں آپ کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں، کہا جائیں. اب چاہیے کہ یہ کرنا کہ جب 6 ہو گئے وہ بھی معصوم ہے تو 6 کا تعارف ہوتا نہیں. کہا اور خمسہ دن لگی. پھر بھی اللہ نے کہا کہ ان 5 کے صدقے میں اس میں جبرائیل کو شامل نہیں کیا. تو پھر بیوی آئی ام سلمہ، کہا رسول یا رسول اللہ کیا یا رسول اللہ میں آ سکتی ہوں؟ یہ تو مسلم شریف میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. باقی اللہ نے کیا کہا آنٹی اگر خیر، یہ بھی تو خیر پہ ہے، ٹھیک ہے. خیر کے بڑے معنی ہیں، خیر کا معنی بھلائی بھی ہے، خیر کا معنی علی کی ولایت بھی ہے. علی اللہ خیر العمل. ہو سکتا ہے پیغمبر یہ کہہ دو کہ بے شک تو ہماری ولایت میں ہے لیکن چادر کے اندر تو نہیں آ سکتی، توجہ رکھنا، ٹھیک ہے جی. تو پتہ چلا کہ جبرائیل اندر ہے تبھی وہ 5 کا تعارف کرا، صدقہ نہیں کرایا. بی بی اے کا تو خیر اندر نہیں آ سکتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چادر کے اندر رہنے والے اور ہیں، چادر سے باہر رہنے والے. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، یہ بڑے گرامی جب جبرائیل نے پوچھا یا رب میں من تعدر کے ساتھ پروردگار کی چادر کے نیچے کون ہے، یہ تعارف کرانے کے لیے کہا ہے نا. ناراض نہیں ہے میری بات سے، تب تو نہیں پڑھ گئے. یا رب میں من تعدر کے ساتھ جبرائیل تو نہیں پتا اس گھر کی جھولے جلانے والا، گئی لانے والا، جنت کے کھانے لانے والا، جنت سے لباس لانے والا. وہ جبرائیل کو یہ نہیں پتا ہے کہ کون ہے. اس دروازے پہ آ کے جبرائیل کتنی مطلب ایک بار کہا کہ میں خیال الحسین حسین کے درجی بن کے کھڑا ہوں. وہ جبرائیل پوچھ رہا ہے کہ یا رب وہ من تعدر کے ساتھ اس چادر کے نیچے کون ہے. تو چونکہ جس مناسبت سے آپ بیٹھے ہیں اللہ نے تعارف محمد سے نہیں کرایا ہے، علی سے نہیں کرایا ہے، حسن سے نہیں کرایا ہے، حسین سے نہیں کرایا ہے. حسین بھی معصوم ہے، حسن بھی معصوم ہے، علی بھی معصوم ہے، محمد بھی معصوم ہے، سردار محمد ہے. اس کے بعد درجہ علی ہے، اس کے بعد درجہ پھر زہرا کا ہے، پھر درجہ حسنین کا ہے. لیکن اللہ نے جب تعارف کرانا چاہا تو کہا ہم فاطمہ کو فاطمہ سے تعارف کرایا. چادر کے نیچے بیٹھنے والی کون ہے؟ ایک فاطمہ ہے، ایک ان کا بابا ہے، بابا لبا 2 بے شور ہے، وہ پڑھوگا پھر ان کے 2 بیٹے. اللہ نے اس پوری کائنات کا کار جب جبرائیل کے ذریعے کرایا اس بی بی سے کرایا. تو جو رکھنا میری بات ہے، اس لیے بھی آپ بات کہتے ہیں نا فلانا بڑا نمک حرام ہے، کیونکہ نمک اس بیوی کے حق مار میں لکھا ہوا ہے. جب بھی آپ کبھی نمک حرامی کی بات کرتے ہیں تو حالانکہ وہ مرغا بھی کھا کر جائے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلانا بڑا مرغا حرام ہے. آپ نمک کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہاں ایک اگلے دن ایک خاتون ہے بڑی بڑی مسلم وہ بھی دلائل سے کر رہی تھی، اپنا نام ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی خواتین پہ کوئی واجب نہیں ہے تو مردوں کے لیے کھانے پکائیں، یہ کریں وہ کریں، جناب مرد اپنے کھانے خود پکائیں. میں نے کہا ساری آپ کی بات ٹھیک ہے، واجب تو نہیں ہے، ایک سنت تو ہے، مستحب تو ہے. اور آپ میری یہ بات نہیں مانتی تھی، مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پی سی اور عثمانیہ ریسٹورنٹ سے حضرت علی کباب لاتے تھے گھر؟ کباب کا تصور ہی میرے گھر میں نہیں تھا. کھانے گھر میں پکتے تھے، آٹوں کو چھالے ہوتے تھے، بی بی بسم اللہ پڑھ کے چکی پیستی تھی، حسن اور حسین کی تربیت ہوتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے آٹا گوندتی تھی. کئی دن کھانا ہوتے نہیں تھا، جو کی روٹی پکتی تھی. اور یہ وہی جو کی روٹی ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک کو یہ کہنا پڑا کہ جہاں بنانے شہید پر ہے مزار قوت ہے. جو کی روٹی کھانی ہے، یعنی دلوں کو مرکز میرو وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبین بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی ادا کر. جو کی روٹی کھائی ہے، کئی دن کھانا نہیں ہوتا ہے، رات کو فاقے ہوتے ہیں، بچے بھوکے ہیں، فضا بھوکی ہے. سورۃ دار آپ نے پڑھی ہے کہ 3 دن روزے رکھے، اس کے بدلے میں جو کی روٹیاں گئی ہیں. اللہ نے سورۃ دار کو قصیدہ بنا کر 30 آیتوں کی شکل میں ان پہ نازل کیے، جس میں اس فضیلت میں جناب فضا بھی شامل ہے. تو میرے بزرگ بھائیوں یہ بھوکے رہ کر خدا کی عبادت کرتے تھے اور خدا کی عبادت کر 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 کے تھک جاتے تھے، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں جملہ یہی ہوتا تھا، پروردگار
پروردگار ہے ماں بند حق کا عبادت دیکھ تیری عبادت کا حق ہم اہل بیت ادا نہیں کر سکتے. مجھے فرمایا خیبر فتح کرنے کے بعد یہ بچے بھوکے سوئے کو تصور میں آ خیبر یہودیوں کا 1000 سال کا سرمایہ علی نے فتح کیا کہ میرا دادی صاحب پڑھا کرتے تھے 24 کلو سونے کی اینٹیں زیور نہیں 24 کلو 1 کلو کی اینٹیں علی نے تقسیم کیا غنیمت یہودیوں کا مال چلا ہے کابو فتح کرنے کے بعد انشیر کپڑے جوڑے علی نے تقسیم کیا ہے زیور بانو علی نے تقسیم کیا اور جو مال تھا اس کا کوئی حساب نہیں سب کو دیا ہے خالی آ کر یہ اپنے کی دولت گھر واپس لوٹے ہیں جب دروازے پہنچے بدو نے استقبال کیا ہے دعا سلام کرنے کے بعد مبارکباد دی ہے ہماری عورتیں نے سب سے پہلے پوچھنے کیا لایا کھانے کے لیے وجہ آئے تو بریانی آئی ہے کوئی نہیں فروٹ آیا ہے کوئی نہیں بدو نے یہ نہیں کہا السلام علیکم علی مبارک ہو آپ نے خیبر فتح کیا ہے علی مال سرمایہ بڑا تھا کام ملا تھا لیکن آپ کے بابا کی سنت تھی وہ غریبوں میں بانٹ کے گھر آتے تھے میں بھی غریبوں میں تقسیم کر کے لاتا میں بھی غریبوں اس رات بھی جس رات علی نے غریبوں کو غریب بنایا تھا مجھے آئے خیبر کے صدیے میں لوگ غریب بنے ہیں خیبر کی کمائی کھانے کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو غریب کروانا پسند کیا اس رات بھی علماء لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب بچوں سمیت ساری رات آپ نے فاقے کی حالت میں گزاری ہے اور صبح خدا کی بارگاہ میں عرض پروان ہوتے ہیں پروردگار با عبد تو کا حق کا عبادت ہے ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں اللہ کو ان کی محبت دے سیرت دے بہت کم لوگ ہیں میرے سمیت میں تو سمجھتے نہیں میں نے تو ابھی تک ان کی سیرت کو سمجھے ہی نہیں ان کی سیرت کو ہم سمجھ کے ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو ہمارے درمیان جھگڑے نہ ہوتے دشمنوں پہ کبھی غلبہ نہ پاتا ٹھیک ہے ہم کبھی کسی سے بھیک نہ مانگتے کبھی ہمارے جنازے سڑکوں پہ نہ آتے لوگوں کو نہیں پتہ ہے ہمارے اگر یہ باتیں ممکن نہیں ہے کہ جنازے اٹھانے چلیے چھوڑ دیں گے اپنے نورا پیڑ ڈالتے ہم کیا حضرت کے قائل آپ یہ کہا ہے بابا کبھی مختار بار کبھی تو دیکھنا نا آپ نے اپنے نہیں دیکھا اگر امام زمانہ کے ساتھ آپ نے جانا ہے تو فقط جنازے تو نہیں اٹھانے ہیں نا دیکھنا جو بیوی میں کیا عرض کر رہا تھا آپ اس بات کی طرف بات ختم کروں اتنی بڑی تیر قادری صاحب ایک دن جان کر رہے تھے شاید قادری صاحب وہ کہہ رہا تھا کہ اور روایت کیسے حضرت عمر بن خطاب وہ کہتے ہیں مجھے پوری تاریخ میں ان کا علم ہے کہ یہ روایت اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملی ہے کسی صحابی سے نہیں ملی ان کے بغور کہتے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب بھی ہم نبی پاک کے پاس جاتے تھے تو نبی پاک کو دعا سلام کرنے کے بعد ہم جملہ کہا کرتے تھے کہ فداک امی و ابی اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان کیا کہا کرتے تھے یہ جملے ہیں آج تک بھی رواج ہے عربوں میں فارسی میں فارسی والے کہتے ہیں قربان شما ان کے یہاں اس وقت بھی یہ جملہ عربی میں بھی ہے ہم کرتے تھے نبی کو سلام کرنے کے بعد کہتے تھے فداک امی و ابی اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ ہماری جانیں آپ پہ قربان ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو آتے دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے فداک امی و ابی اے فاطمہ میں محمد کے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں کیا مقام تھا اب یہ دیکھا ہوا تھا پیشانی چومتے تھے کہا یا رسول آپ اپنی بیٹی کی پیشانی کیوں چومتے ہیں کہا کہ میں جب جنت میں سیر کرنے گیا تھا اللہ نے مجھے سیب دیا تھا جنت کا وہ سیب میں نے کھایا تھا جس سیب کے بدلے میں اللہ نے مجھے زہرا عطا کی ہے میں اپنی بیٹی کا پیشانی اس لیے چومتا ہوں کہ مجھے وہ اسی جنت کے سیب کی خوشبو اپنے بیٹی فاطمہ زہرا کی پیشانی سے محسوس کیا مقام تھا کیا وجہ ہے نبی گزرے ہیں بخاری شریف کے مطابق معاشت بعد وفات رسول اللہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے عاشت بعد وفات رسول اللہ ستت اشہر فلم تزل مہاجرت حتی توفیت کہ وفات پیغمبر کے بعد بیوی 6 مہینے زندہ رہی اور آپ نے ان سے بولنا چالنا ترک کر دی حتی توفیت اسی ناراضگی کی حالت میں بھی دنیا میں چلی گئی اس کے بارے میں پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ من اغضبنی جس نے میری بیٹی زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا کیونکہ یہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے بذر تو منی اور بیٹی کی لقب ہے راضیہ مرضیہ
راضیوں سے کہتے ہیں اللہ پہ راضی ہو، مرضیوں سے کہتے ہیں جس کی رضا میں خدا کی رضا ہو۔ مرضیہ جس کی رضا میں، یعنی جس سے بیوی راضی ہوگی اس سے اللہ راضی ہو، جس کی رضا میں خدا کی رضا ہو، جس کا استقبال نبی کے مدر صاحب سے بتائیں۔ ہمارے بزرگان کہا کرتے تھے اگر معاشرت کا میدان ہو اور سارے انبیاء آ جائیں بیٹھے ہوں، ان امتوں سمیت 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے ہمارا پیغمبر آ جائے، انصاف سے بتاؤ 1.25 لاکھ نبی اپنی امتوں سمیت ہمارے پیغمبر کا اس کے استقبال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ نبیوں کا سردار ہے، وہ امتی استقبال کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کسی حالت میں محشر میں اگر فاطمہ الزہرا آ جائے تو محمد اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ اگر محمد اٹھیں گے تو سارے انبیاء اٹھیں گے۔ تو وہ کہا کرتے تھے خلاصہ یہ ہے کہ جس بی بی کے تعظیم میں 1.25 لاکھ نبی اور محمد کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا کہا ہے۔ رونا کس بات کا ہے؟ رونا ایسے بات کیا کہ وہ بی 4 گھنٹے حیران کھڑی ہوئی۔ کیوں روندے ہو؟ کیڑی گل ہوئی جس بارے نبی سے تعظیم کرے بی بی آخیا بابا دھیاں استقبال کرنی اپنے ماں پیو کا استقبال دھیاں کرے تے میں جملہ بیان نبی پاک کی داڑھی پوچھتی ہی ہوا نا اور آدھر میری دی تن پتہ کو نہیں میں ٹر بننا ہے تین رول میں کل پوسٹ لگی سی نیٹ ہوتے ترائے دماغی حسانی دی شام تے شام میں غریبہ کربلا آ رہی جملہ سننا اللہ اس نو زندہ ہے تے توفیقات خیر دے چلا گیا تے بی بی پاک کی شفاعت دے جیسے جملہ لکھیا وہ سونا جملہ لکھیا ترائے دماغی دی شام میں غریبہ تے کربلا دی شام میں غریبہ آج تھوڑا جہا فرق ہے جیڑی ہے نا شام غریبہ مدینے والی اس میں پترا دے سامنے ماں نو تماچے لگدے ہیں، جیڑی ہے کربلا دی شام غریبہ ماں دے سامنے بالا نو تماچے لگدے جی تیرے ماں کے کرو کسی پوچھا امام حسن علیہ السلام کرو مولا پڑھے تے خواب اچھی بزرگ نے ماں ملے تے جٹھا مولا روندے کہ مولا کیوں روندے ہو؟ آدھے پاس دکھ میں نہیں بولتا پوچھا مولا کیڑا دکھ جس نے تو زہر ملی؟ آدھے نہیں میرا دکھ نہیں۔ آدھے مولا جس نے تھوڑے بدن سے تیر کڑے نہیں؟ آدھے نہیں۔ مولا جس نے تھوڑے بدن سے تیر لگے جنازہ واپس بلے اور دکھ ہے؟ آدھے نہیں۔ آدھے مولا بات کیڑا دکھ ہے جڑا تو روائندہ ہے؟ آدھے میں دکھ جڑا نہیں بولتا نا میں شخص دکھ ہے جیسا میں مدینہ دی گلیاں جانا کدائی کدی میرے سامنے وہ شخص آوے گا جس میری ماں نے منہ تے تماچا مارا میں اپنے بدن دے تیر بھولوے نا اور کوئی ایک دکھ نہیں ہے، کوئی مدینے والے غریب ہے، کوئی کربلا والے غریب ہے، کوئی بغداد والے غریب ہے، کوئی خراسان والے غریب ہے، کوئی شام والے غریب ہے، آئے وہ ایک شام میں غریبہ ہوئے تھے قل اعوذ علیہ اجرا الا ما وجد فی القربى اتا کچھ نہیں آتا ہے تو اجر رسالت آ گئی اجی اجا جان دن گزرے نبی یا کمانی بی بی آپ علی بابا جا کر کفر میرا نہیں گیا ادھر ماما کو پوچھنا میں تو پڑھنے کو حکم ملیا ہے جی ماما کو پوچھنا جن کا علی کے دروازے جن کا اس نے ایک جملہ تبدیلی عرض کرتا میں پہلے عرض کر چکا کہ تہران دے وچ بیت اللہ نے مجلس پڑھی ہے بی پاک کی یا فاطمیہ دی مجلس ختم ہوئی ہے بندے گھر واپس ہیں ایک جوان ہے جڑا دروازے تے کھلو کے روندا ہے بھاڑا مار کے روندا ہے علامہ صاحب اس کو گئے جا کے پوچھتے ہیں شخص ساری دنیا چلی گئی ہے تو کیوں پہ رونا ہے بعد آغا صاحب میں ہڈیاں نہ ڈاکٹر جی میں ہڈیاں نہ ڈاکٹر آج صاحب کے ہڈیاں نہ ڈاکٹر رات رومن نہ کہتا ہوں اس نے آغا صاحب میں ڈاکٹا بدن کی ہر ہڈی کا درد اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا پسلی کا درد یہ جواب علی کو پوچھنا ہے تجربہ ہے نا علی دروازے سے درد کر ماں کے مولا پوچھا کیوں آئے ہو دن زہران وہاں پر رومن کا کوٹا ہے مگر مولا
مولا کا جدن دیا پسلیاں ٹوٹ گیا زہرا اس کی آواز نہ نہیں رو سکتی کیونکہ ہر سال آن درد ہوتا ہے پسلی کا اچھی آواز پھر بھی آدھے مولا سن نہیں پتہ بی بی ادھر ہو دیئے درختہ دے پتے رنگ بدلا ہوا ہے قبر رسول دی حال میں دیئے مدینے زلزلہ ہوا ہے اثرات کو سامنے ہے سکتے اثری کو کم نہ کر سکتے علی نے کہنا کم کی کہا ککا دے جھکی بنا بھی دیتی مولانا صاحب پہ پڑھ دیا اور پہاڑی دی دامن جیدہ نا بیت الازار بی بی زمین دے اپنے بارن نال لے کے اتھے جا کے میں بیا شہداء دی قبر آنے پاسے اپنے بابے دی قبر آنے پاسے منہ کر کے یہ وجہ بلا کیا بابا جا تیرا کفر میلا نہیں ہے میں سجے اتنا دس کی نہ پڑھ بابا جڑے مسائل میں ادری تیرے کر دنیا دامنا کالیا راتا وی تبدیل تھی وجنا اے بات ایک دن بی بی واپس بلیے علی مواد علی چہرے در موت کی زندگی ہے پٹی پتی ہوئی ہے ایک ہاتھ پیر دوسرے ہوئے علی باران غسل کرائے سونے کپڑے بوائے حضرت علی کی نگاہ پہ حضرت زہرا کی فضا دیواری ہے سارے کم معمول تو ہٹ کے آپ پہ کر دے اللہ دارو ماتم دارو بی بی امان علی علی میرا ویلہ قریب کھانے آپ پکائی گھنیاں تم بیٹے گا مشکولوں سے میرا حسین کھاڑا مقصدی میری زہنب کھاڑا علی بادانم کاغذی قبر تے بھیج دعا مانگن سامنے نبی دی قبر باہر قبر تے چلے گئے بی بی آدھی علی میں وسیعہ کرنا چاہتی ہوں میری پہلی وصیت ہے قیامت تک میری اولاد مولوی دی در کو سلام دے میری دوسری وصیت ہے ساری زندگی میں تو کوئی غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگنی میری تیسری وصیت ہے بڑے حسین کو پیاس کو لگ دیے میری چوتھی وصیت ہے ٹڈی گھر نہ بڑے زینب وصیت ہے کدی کرائی میری زینب نو بڑی قبر چلایا ہوئے لیکن کرنا ہوئے میں افسوس نہیں میری دی پردے دار ہے اور سکے میں حسن انہیں ہوئے لیکن نہ ہوئے کوئی خطرہ نہیں کوئی ڈر نہیں میرا حسن امید ہے لیکن میری وصیت یاد رکھے کدائی کدائی میرے حسین نو میری قبر سے ضرور لیا میں اے میرا آؤ قریب جدیلا آئے گھوڑے بھجوے علی بڑی قبر دے آئے منرات و قرآن سنائے بڑی صدمی وصیت ہے وصلنی باللیل و کفینی باللیل و دفنی باللیل جد رات حل ونجے من آپ غسل دے من آپ کفن دے کہ عرب شہر نے بند بنایا میرا دل جانے جناب دی خدمت پیش کر بی بی آدھی غسل دے ویلے میاں تمہارے کو ہاتھ نہ ہولے ہولے جنہ لوگا میرا حق کرے انہیں میرے بی بی آدھی کپنی وغسلنی ودپنی بلال رات کو چاہے میاں تمہارا اور جدہ پنکھی کوئی نہ بولے نال خیال رکھی مڈے میت تے مڈی زینب وال اور الگے بی بی دے روکلوا بھی بندیاں بی بی اجا مستا مدینہ علی موجود اجا مستا مدینہ حسنین موجود بی بی جارا دی شام نو کربلا کے دیکھو یہ تواڈی دھیا دی ای واحدہ میں عثمان دی دھیا وسیقہ مکمل ہو گئی انتائی وادی تائی حجر دوائی دی جدہ تصویر کی آواز جلدی رہے سمجھے میں موجود دروازے میں کنڈا چلا کوئی نیا ہوئے جدہ تصویر کی آواز ختم ہو وجہ سمجھے میں ٹور گئی اللہ اللہ تھوڑی دیر کے بعد حسنین شریف ہے اپنے نانے دی قبر دے بیٹھے رو کیا دے نانا ساڑی اممہ بیمار میں قبر حلی اکلائی بال وجہ ماں ٹور گئی اللہ اللہ دروازے جان جلدی نالو سائے دروازہ
پتا نے کھانا سامنے رکھے حسین رو کیا رہتا ہی میں سنیا میں حسین میں کدے مدے بغیر کھانا نہیں کھاتا جنہاں دی ماما ٹرو میں دیے انہاں نو کھانے یاد نہیں رہندے جڑے کڑے رنگل پہ کر سنوے اگر تواڈی اماں آرام کر رہی حسین دل دائی میں سنیا میں حسین اللہ تعالی جلدی نہ دروازہ دلہایا نے تسبیح کی ہوئی ہے انا للہ علی کی وصیت کے مطابق مضمون سارا چھوڑ دیتا ہے ادرا ڈھل گئی ہے دائی وادن دائی پانی لیا ایمی لباس تو غسل شنو پیتے ہے وصیت کر کے دنارے بیت رسول رونا نہیں اگے بڑی ماں دے رومن تو مسلمان نے وڈیاں تکلیف ہوئی اللہ کرو اللہ جانے راز کیا علی ہاتھ تو لوٹا چھوڑے ایمی مدھنا دیوار جوان لگئے ادھروں نے جی میں ضعیف ماں جوان پتہ دے میت جوان گتی دائی آدھیے مولا سن وسیقہ کرے جو آپ روندے ہو آدھن دائی جے میں دارا جینی رہی ہے میں کوئی نسیا میرا پہلو زخمی ہے میری پسلی چھوٹی ہوئی ہے اللہ غسل مکمل آنا مضمون پیدا ہے غسل مکمل ہونے بعد حرم یا زینب و یوم یسوم آجو میری یتیاں میرے بچے امان آخری دیدار کر لو علیزیاں دیاں یرمان مل گئے حسن یرمان مل گئے ہوا گلا جنگے تاریخی موجود ہے سوکرہ میاری محمد کلام اشتہاری کو مل گئے سارے آن کے ملے چاند قدم تے حسین آن کے کھڑو گئے روندہ کھڑو تیری کے بعد علی حسین تمہیں مل آدر میں مریم فقر مریم عیسیٰ کو کھاٹے کوئی نہ میری ماں آپ رڑے سیتے میں آسان آر مارک نے مقتلی کتاب لکھے انہا حندت و اندت و مدد کیا گیا یہ کفن دے بعد کھل گئے ہاتھ بنا کیا دیا وہ میرا کربلا رضیر وجرا آو میرا کربلا دترینی اندھا سامرا اللہ در حسین مان دے سینے دے آگئے آقا گئے بھی جوان علی جلدی کر حسین مان دے سینے کو لہا میری ایسی مخلوق جو عبادت چھوٹ گئی ہے اللہ در بس میت وغیرہ ڈھلی ہوئی ہے میت باہر نکلے کتنے بندے باہر روایت ہے 7 بندے کون بی بی رحمت العالمین دی دی سیدت المسائل العالمین 7 بندے جنازہ جمع آلے چاند قدم جنازہ ٹھوڑے ہے چاند قدم جنازہ ٹھوڑے ریاض القدس سارے لکھ دیں علی ایک سائے دے گا پہلے اپنے حسن بچ نواد حسن بچ رہا ہے تیری ماں دی میت نال سایہ گڑ رو کے آواز علی بابا اور کہنا ہو سکتا ہے توڑی دیز ہے علی جوان علی بچ رہا میت کھائی ماں دا لحاب پر میری دل اپنو گھر چھوڑ گیا میں برداشت نہیں کرتا کہنا معلوم دی میری دھیت سائے دے نگاہ پہر لے مولا ہوئے دے کہہ گیا میں جدہ پر لگ ہوئے پہنا اکل مار گیا دیئے میں سمان دی دھیئے تدر بس میت آگئے قبرہ نظر ایک روایت مطابق 40 قبرہ ایک روایت مطابق 7 قبرہ جدہ میت قبر دلہا ہے علی دی ڈھا نکل گئی ہے روگ در میڈا ڈاٹا مظلومہ کوئی ہے جڑا میت لہا ہے اللہ در قبر جدو ہاتھ بلند ہوئے روگ کے آواز علی مرد میری دھیت میت مائل محمد آباد ہے علی دی کوک نکل گئی ہے آدھر مولا من معاف کرے جدہ تھوڑی دھی میرے گھر آئی
की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मौसिल को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मौसिल को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई फसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझसे कहोगे, क्या मेरी ज़रा यही है। तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़रा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा
घड़ी है हाय बाबा या हुसैन 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 या
والحسن والحسین اولاد المعصومین من ذریۃ الحسین واصحاب الحسین صلوات اللہ وسلام علیہ وآلہ اجمعین۔ پروردگار پاک اسٹیم کا صدقہ بخصوص جناب عالیہ بی بی کے زخمی پیروں کا واسطہ میرے مبارک مرحومین و مرحومات کے جو نام لیے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے سسر رائے صداقت خان اہلیہ دفتران اسلام امیر افسر اہلیہ حاجی زوار بہادر خان اہلیہ و دفتران الحاج مظہر حسن جعفری مرحوم حاجی لیاقت علی مرحوم حاجی زوار اختر عباس مرحوم بالخصوص بالاخص حاجی زوار اظہر حسین مرحوم اور زوجہ حاجی سہیل عباس مرحوم۔ پروردگار ان کی سال ثواب کے لیے جتنے تک مجالس ہوئی ہیں ریلر سے لے کر اب تک جو ان کی سال ثواب کے لیے پڑھا گیا ہے 40 قرآن مجید 190 قرآن مجید 2500 سورہ یاسین 2500 سورۃ ملک 2500 زیارت عاشورہ 2000 سورۃ واقعہ 2500 آیت الکرسی 1000 سورۃ حمد 100 سورۃ فاتحہ 1000 سورۃ اخلاص 1000 سورۃ دخان 1000 سورۃ جمعہ 10,000 سورۃ کوثر 1000 سورۃ حشر 1000 مرتبہ سورۃ شمس 1000 مرتبہ سورۃ تکاثر 5000 سورۃ قدر 55 مرتبہ سورۃ بنی اسرائیل اور 55 مرتبہ سورۃ قاف 100 مرتبہ دعائے کمیل 56 مرتبہ حدیث قصہ 5 لاکھ درود پاک 1200 زیارت وارثہ 125 دعائے توسل اور مبلغ 2 لاکھ روپے ان کی طرف سے اس برگاہ کے لیے اس تمام کلام کا مال کا حاضر قرآن کا تمام انتظام انصران کا ثواب ہم ہدیتاً مخدر عصمت وارث تطہیر قصہ جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور و قبول پروردگار اس کا ثواب کے نام لے کے ان کے نام اعمال میں مرحوم فرمائے ہمارے کو ان کو بی بی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے بی بی پاک کے نور سے ان کی قبر نورانی فرمائے تا حد نگاہ جنت کی کیا کہنا قریبانہ بزر کی برزخ کی منزل آسان فرمائے ہم گنہگار ہیں ہماری زبانیں ہمارے رزق ہماری دعائیں ناقص ہیں میرے مالک تو اپنی شان کریمی کے مطابق ان کی قبروں پہ کروڑا آرام نازل فرما بروز معاشر جامع کوثر عطا فرما ہم کا سایہ عطا فرما شفاعت جناب سید نصیب فرما حالت لیین عطا فرما جوارے میں موسمی عطا فرما مومنین کی پذیرائی کی نظر میں آجا اس کے فضل من کو جنت کے دسترخوان عطا فرما جنت نہیں عطا فرما جتنے اب ان کے لیے شریک ہوئے سب کو توفیقات خیر عطا فرما جتنے حاضرین ہیں اس علاقے کے مومنین مومنات دائی اجل کو لبیک کہہ جو کہ سب کو شفاعت جناب سید سے بارہمان فرما اس مرکز کو تاحجر قیامت شاد و آباد فرما اس مسجد کی کمیٹی کو میرے مالک توفیقات خیر عطا فرما مسجد کے ہمسایوں کو تمام مومنین مومنات کو شرور زمانہ شر شیطان شر دشمنان شر انسان سے محفوظ فرما جتنے مرحومین مرحومات ہیں رشید کاظم صاحب کی والدہ کو میرے مالک اس بی بی کی سنگت عطا فرما غریب اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف اپنا فضل و کرم نازل فرما جو دعائیں رہ گئی تیری ذات بہتر سمیت کی انہیں قبول فرما امامت و ولایت کے پیروکاروں کو ہر محاذ میں کامیابی عطا فرما اس نظام کے جو مخالف ہے جو قابل ہدایت ہے ہدایت دے جو مخالف ہے ان پہ اپنی لعنت کا عذاب نازل فرما یہود و ہنود و آل سعود و جس وقت سارے اسرائیل کے ہمنوائیں تمام معاملین کو سہولتکاروں کو پڑھنے پیڑک کرنے والوں کو جو مذہب کے خلاف برسر پکارا میرے مالا ہے ان پہ اپنے غضب ان پہ غضب اور لعنت کا عذاب نازل فرما وہ مومنین مومنات جو بھی اولاد ہے بلخص حاجی ظہیر صاحب کو اولاد نرینہ کی نعمت سے معلومات جو صاحبان اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا قریب اللہ ہمارے وارث کے ظہور پر نور میں تعلیم فرما ظہور ایمان کے ذریعے ہم سب کی مشکلیں آسان فرما ہمارا خاتمہ بالخیر انجام بالولایت بالایمان فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات